تقویٰ سے دور لے جانے والا بن رہا ہے. اور پھر انصار اللہ کی عمر تو ایک ایسی عمر ہے جس میں زندگی کے انجام کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آخرکار بڑھتی بڑھتی عمر کے ساتھ ایک دن انسان کا خاتمہ ہونا ہے اور وہی انجام ہے. تو یہ انجام کی طرف تیزی سے بڑھتے ہوئے قدم جو ہیں وہ تو بہت زیادہ فکر اور تردد کے ساتھ اس طرف توجہ دلانے والے ہونے چاہیے. بس ایک مومن جسے خدا تعالیٰ کا خوف ہو، اپنی عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے انجام کو سامنے دیکھتے ہوئے خوف زدہ ہو جاتا ہے. اور یہ خوف کی حالت پھر اسے مجبور کرتی ہے کہ خالص ہو کر خدا تعالیٰ کے حضور جھکے اور اس سے اس کا قرب چاہے. گزشتہ دنوں ہم رمضان کے مہینے میں سے گزرے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ کمزوروں میں بھی ان دنوں میں ایک خاص تبدیلی پیدا ہوئی ہوگی اور نمازوں کی طرف توجہ ہوئی ہوگی، اور جیسا کہ مساجد کی حاضری سے ثابت ہے کہ توجہ ہوئی ہے. بس اس توجہ کو اگر انصار 100% اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں تو ایک عظیم الشان پاک تبدیلی ہمیں جماعت کے اندر نظر آئے گی، جس کے اثرات نہ صرف ہم اپنے اندر محسوس کر رہے ہوں گے بلکہ اپنے بیوی بچوں میں بھی محسوس کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے جب نماز پڑھنے کا حکم فرمایا تو یہ بھی اعلان فرمایا کہ اس ذریعہ سے ایک پاک انقلاب تمہارے اندر پیدا ہوگا. لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی دعا بتائیں، کوئی ذکر بتائیں جس سے ہمارے اندر پاک تبدیلی پیدا ہو. اور پھر وہ پاک تبدیلی اگر پیدا ہو جائے تو قائم بھی رہے. سب سے بڑی دعا اور سب سے بڑا ذکر نماز ہی ہے، بشرطے کہ اس کا حق ادا کرتے ہوئے وہ ادا کی جائے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز عبادت کا مغز ہے. بس جس کو مغز مل جائے اس کو کسی دوسرے قسم کے اذکار اور دعاؤں کی کیا ضرورت ہے، جس میں تمام قسم کی دعائیں آ جاتی ہیں. اور نہ صرف دعائیں آ جاتی ہیں بلکہ انسان کی ہر طرح کی عاجزی، انکساری اور کم مائگی اور تضرع کی وہ حالتیں بھی آ جاتی ہیں جس سے ایک مومن خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والا بن سکتا ہے. بس جب انصار اللہ کا نام اپنے ساتھ لگایا ہے تو سب سے پہلا اور بڑا اور اہم تقاضا تو اللہ تعالیٰ کے انصار بننے کا یہی ہے کہ اس کی عبادت کے معیار قائم کیے جائیں. جیسا کہ میں نے کہا، انصار اللہ نے اپنے تعلق باللہ کے ساتھ ساتھ نوجوانوں اور بچوں کے لیے بھی نمونہ بننا ہے. اور اگر انصار اللہ میں نمازوں کے بارے میں سستیاں ہوتی رہیں یا ان میں سے ایک بڑا حصہ سستی دکھاتا رہے، اگر اکثریت نہ صحیح لیکن اگر ایک بڑا حصہ سستی دکھاتا رہے، تو جہاں وہ نماز کے اہم فریضے پر توجہ نہ دے کر اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں کمی کر رہے ہوں گے، وہاں
وہ ایک مذہبی فریضے پر پوری طرح عمل نہ کر کے ایک ایسا جرم کر رہے ہوں گے جو مذہبی جرم ہے، ایک ایسا اہم فریضہ ہے نماز جسے ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنے کے بعد، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد نماز کے فریضے کو اسلام کے سب سے اہم رکن کے طور پر رکھا گیا ہے۔ گویا کلمہ طیبہ مسلمان ہونے کا زبانی اقرار ہے، اور نماز اس کی عملی تصویر ہے۔ بس جب تک عمل نہ ہو، زبانی دعوے کر کے ایک انسان مجرم بنتا ہے۔ ایک ملکی قانون کو تو انسان مان لیتا ہے، لیکن اگر عمل اس کے الٹ کرے تو کیا یہ ملکی قانون توڑنے والا مجرم نہیں کہلائے گا؟ یقیناً اس سے انسان مجرم بنتا ہے۔ تو اسی طرح نماز کی ادائیگی نہ کرنے والا بھی مذہبی مجرم ہے۔ اور پھر جب بچوں کی تربیت کی ذمہ داری بھی انصار پر ڈالی گئی ہے، تو ان کے سامنے نیک نمونے قائم نہ کر کے، پھر اس امانت کا حق ادا نہ کر کے، ایسے لوگ پھر قومی مجرم بن جاتے ہیں۔ اگر قوم میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو وہ ان لوگوں کے عمل کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے جن کی سپرد یہ ذمہ داری لگائی گئی ہوتی ہے۔ اگر ان کی نسل میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو ان کی نگرانی اور دعا میں کمی کی وجہ سے۔ بس جب انصار یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم مجلس انصار اللہ کے ممبر ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس مجلس کے ممبر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مددگاروں کی مجلس ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کے قیام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا دنیا میں گاڑنے کے لیے ہر قسم کی عملی مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور عملی مدد کا پہلا اور بنیادی قدم، بلکہ ایسا قدم جسے خدا تعالیٰ نے فرائض میں شامل فرمایا ہے، نماز ہے۔ اور یہی عبادت کے عملی نمونے جب گھروں میں قائم ہوتے ہیں، نماز کے قیام کی اہمیت گھروں میں بیان ہوتی ہے، تو نئی نسل بھی اس اہمیت کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیتی ہے۔ اور اس طرح ہم اپنی نسلوں کو انہی بنیادوں پر استوار کر رہے ہوتے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا اہم کردار ہے جو خاموشی سے ایک گھر کا سربراہ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ بس ہم ہمیشہ یاد رکھیں کہ انصار اللہ کی کمزوری سے نسلوں میں کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک بچے نے اس بزرگ کو صحیح جواب دیا تھا کہ اگر میں کیچڑ میں پھسلا تو میرے پھسلنے سے مجھے چوٹ لگے گی، لیکن اگر آپ پھسلے تو پوری قوم کو لے کر ڈوب جائیں گے۔ تو اس بزرگ نے بھی اس کا صرف وہ ظاہری مطلب نہیں لیا، بلکہ ان کی سوچ اس بات کی گہرائی تک گئی کہ یہ بچہ صحیح کہہ رہا ہے، میرے کئی شاگرد ہیں، میرے کئی ایسے لوگ ہیں جو میرے پیچھے چلنے والے ہیں،
میری زندگی کے ہر عمل میں ذرا سی لغزش بھی میرے پیچھے چلنے والوں کی دنیا و عاقبت خراب کر سکتی ہے۔ بس یہ سوچ ہے جو ہر ناصر کو، انصار اللہ کے ہر ممبر کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم حقیقی انصار اللہ ہیں۔